بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کتاب ہے قصص الانبیاء۔ آج ایپیسوڈ نمبر 1 ہے اور وی لاگ نمبر ہے 293 اور پیج ہے 319 اور بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا شعر سیدوں میں جانا اور بادشاہ عنکبوت کا مارا جانا، یہ مین ہیڈنگ ہے اس کتاب کا۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء اور تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر یہ کتاب قصص الانبیاء جس کا ٹائٹل ہے، اس کتاب کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درج کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں۔ جس کتاب کا رائٹر ہے مولانا عبد المنان صاحب، ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس نیت سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 1 پہلا ایپیسوڈ ہے، اس کا بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا شعر سیدوں میں جانا اور بادشاہ عنکبوت کا مارا جانا، قصص الانبیاء کتاب، اور وی لاگ نمبر ہے 293 اور اس کا یہ پہلی قسط ہے اس بیان کی جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشائے دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب، شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب۔ دل میں یہ سن کر بپا ہنگامائے محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا۔ ناظرین، یہ کتاب بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصص الانبیاء کتاب ہے۔ بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا شعر سیدوں میں جانا اور بادشاہ عنکبوت کا مارا جانا۔ تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے قصہ سے فراغت ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندون سے پوچھا کہ اے سمندون، تو نے کس جزیرے میں کوئی چیز عجیب و غریب دیکھی ہے؟ یہ سن کر وہ بولا، اے حضرت، میں نے دیکھی ہے دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے اور اس میں ایک شہر عظیم ایسا ہے کہ چاروں طرف اس کی دیوار سنگین ہے اور بلندی اس کی 100 گز ہے، اور اس کے اندر 12 برج ہیں اور ہر برج پر ایک علم نصب کیا ہوا ہے، اور اس دیوار کے بیچ میں ایک بڑا میدان ہے اور اس میں ایک مکان عالیشان ہے جس کی بناوٹ سنگ مرمر کی ہے، اور اس پر ایک منارہ بلند ہے، اور اس مینارے پر 2 شیر سنگین اور عقاب بزرگ مثل آدمی کے سونے سے بنا ہے، اور اسی قسم کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اور جب میں نے اس کو شک پر جا کر دیکھا، 4000 حجروں میں لونڈیاں صاحب جمال بیٹھی ہیں، اور اس کے بیچ میں ایک عظیم الشان تخت بچھا ہوا ہے، اور اس پر ایک نہایت حسین مالکہ اور اس کے ساتھ ایک درخت برج اختر کے بیٹھی ہیں، اور تقریباً 1 ساعت کے بعد وہ دختر اسی تخت سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور وہ 4000 لونڈیاں اپنے اپنے حجروں میں داخل ہوئیں۔ اسی وقت میں نے جا کر ایک لونڈی سے معلوم کیا کہ اس شہر کا کیا نام ہے اور ملکہ حسین نیک خاتون کون ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ کون ہے، اور وہ علم جو برج پر رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہے،
اور وہ شیر اور عقاب جو مینار پر بنا رکھے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ باتیں سن کر وہ لونڈی مجھ سے بولی کہ کس ملک کے باشندے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ ناظرین، یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ سوا اس کے ملک کے اور کوئی دوسرا ملک نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس شہر کا نام سیدون ہے، اور جو حسین و جمیل مالکہ اس آپ نے دیکھی ہے وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ بادشاہ زادی ہے، اور یہ صورتیں طلسم کی اس واسطے بنائی ہیں کہ جب کوئی دشمن اور غنیم کو دیکھیں گے تو یہ آواز دیں گے، پھر اسی وقت ہمارے بادشاہ کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ ہمارے ملک پر کوئی دشمن یا غنیم آیا ہے، تو اس وقت مکمل تیاری کر کے اس کو مار ڈالیں گے۔ اور وہ جو عقاب ہے یہ تو ہمارا دائی ہے، اور جب ہماری پوجا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بانگ دیتا ہے، تب ہم سب جا کر بادشاہ کی پوجا کرتے ہیں، اور ہماری عبادت کا طریقہ یہی چلا آتا ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں تک مکمل کرتے ہیں، اس کا کچھ حصہ باقی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ واقعہ ابھی چل رہا ہے۔ اے رسول امی، اے رسول امی، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بے صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔